بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ استخارے پر کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، استخارے کا پراپر وے کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے استخارہ کیا جاتا ہے، پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام نے استخارہ کرنے کا حکم کیوں دیا، اسی طریقے سے استخارے کا لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے، استخارے سے ریلیٹڈ ہماری سوسائٹی کے اندر جو مسکنسیپشنز کریٹ ہوئے ہیں وہ کیا کیا ہیں، ان کا سلوشن کیا ہے، کیا حقیقت ہے اور کیا چیز جو ہے وہ حقیقت کے منافی ہے۔ انشاءاللہ ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات وہ یہ کہ لفظ استخارہ یہ نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے خے، یہ اور رے، یا خا یا اور را، یہ تین الفابیٹس اس کے روٹ ورڈ ہیں۔ اس سے دو قسم کے لفظ بنتے ہیں، ایک تو یہ کہ خیر، خیر کے اپوزٹ آپ کہہ لیں تو شر کہہ لیں، خیر سے مراد بھلائی بھی ہے، خیر سے مراد جو نرمی بھی ہے۔ اسی طریقے سے اسی روٹ ورڈ سے جو دوسرا الفابیٹ بنتا ہے، جو دوسرا ورڈ بنتا ہے اس ورڈ کا وہ ورڈ ہے اختیار، کہ آپ اختیار دے دیں کہ ان میں سے جو چیز بہتر ہے وہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دو لفظ بنتے ہیں اس روٹ ورڈ سے۔ اب ذرا دیکھیں کہ استخارہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ استخارہ کہتے ہیں کہ آپ کسی معاملے میں الجھے ہوئے ہیں، دو یا دو سے زیادہ آپ کے پاس آپشنز ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار میں ادھر کیا کروں، ٹھیک ہے، تو اس معاملے کے اندر آپ استخارہ کرتے ہیں، خیر طلب کرتے ہیں۔ وہی معنی وہی میننگز جو میں نے بتائے کہ خیر اور اختیار، ان دونوں میننگز کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے آپ خیر طلب کر رہے ہیں، آپ بھلائی مانگ رہے ہیں، آپ اس میں سے اچھائی مانگ رہے ہیں اور اختیار دے رہے ہیں کہ ان میں سے جو بہتر ہو وہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے استخارہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا پھر مخلوق سے مشورہ کیا، اس کے بعد اس کام میں جلد بازی نہیں کی تو وہ شخص کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ اب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دو چیزیں بیان کی ہیں کہ پہلی بات، جس شخص نے کسی کام کے اندر استخارہ کیا اللہ تعالیٰ سے، یعنی پہلی چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا۔ دوسری چیز فرمائی مخلوق سے مشورہ کیا۔ اب مخلوق سے مشورہ کرنا کیا ہے؟ مخلوق سے مراد کون سی چیزیں ہوں گی؟ مخلوق سے مراد ان لوگوں سے مشورہ ہوگا جو واقعی مشورے کے اہل بھی ہوں گی، یعنی یہ اہلیت، یہ کیپیبلٹی رکھتے ہوں کہ بھئی ان سے مشورہ لیا جا سکتا ہو، یعنی اس لیول کا ان کا انٹلیکٹ ہو کہ ان سے بات کریں تو انسان کو واقعی میں کوئی پازیٹیو قسم کی کوئی رائے ملے، کوئی پازیٹیو قسم کا کوئی پرسپیکٹیو ملے کہ اچھا یار ٹھیک ہے آپ یہ کام کر لیں، میرے نظر میں زیادہ بہتر لگ رہا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں سے صرف مشورہ لیا جائے گا، ہر بندے سے مشورہ نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد امام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دو کام کرنے کے بعد اگر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو اس کام کے اندر ندامت نہیں ہوگی۔ ندامت نہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو اس کام میں کامیابی ملے گی، ہو سکتا ہے ناکام بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے اس نے جو ڈیسیژن لیا وہ غلط بھی ہو، لیکن جو اس نے ڈیسیژن لیا ہوگا اس کی جو آؤٹ پٹ نکلے گی اس کے اوپر اس کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اصل میں اس سے مراد یہ ہے، اگر دل مطمئن نہ بھی ہو تو اس کو کم از کم یہ یقین ضرور ہوگا یار میں نے اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کی ہے، میں نے استخارہ بھی کیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کیا ہے، میں نے لوگوں سے مشورہ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر میں نے اپنی عقل کے مطابق دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہوئے اور لوگوں سے صاحب رائے سے مشورہ لیتے ہوئے، یعنی کوئی سمجھدار سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں سے مشورہ لیتے ہوئے میں نے اس کام کا ڈیسیژن میں لیا تھا، جو غلط ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، میں نے تو اپنی ساری ایفرٹ پوری کی ہے نا۔ تو یہ انسان کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے، انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ استخارے کی مطلب ضروری چیز ان سی ہے وہ یہ کہ استخارہ ضروری کیوں ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ انسان اپنے مائنڈ کے اکارڈنگلی بھی تو انسان کام کر سکتا ہے۔ انسان کے سامنے دو آپشن، انسان کے یار چلو ٹھیک ہے میں یہ کام کر لیتا ہوں، یہ صحیح ہوگا تو ٹھیک، نہیں تو نہ صحیح۔ ایک تو انسان کے سامنے یہ چیز ہے، کیونکہ انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مشین رکھی ہے جس کو عقل کہتے ہیں۔ انسان عقل سے سوچتا ہے اور انسان کو پتہ لگتا ہے یار ٹھیک ہے یہ کام کر لیتے ہیں، نہیں تو یہ کر لیتے ہیں، ان میں سے اکڑ بکڑ کر لیں گے، بعض کا لوگ اس طریقے سے بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو ان سے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار یہ کام کر لیتے ہیں، ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو نہ صحیح، بعض کا یہ بھی انسان کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں استخارہ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر بیان فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں ناپسند لگ رہی ہو، جو دونوں آپشن میں سے جس آپشن کو تم ناپسند کر رہے ہو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور جس آپشن کو تم پسند کر رہے ہو
جس چیز کو تم پسند کرو کہ یار ٹھیک ہے اس چیز کو میں اپناتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، وہ تمہارے لیے شر کا سبب بن جائے، تو یہ جو ہو سکتا ہے شر والا سبب بن جائے یا پھر خیر کا سبب بن جائے، یہ کس کے اختیار میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ میری عقل کمزور ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کمزور نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا نا کہ ایسے ہوگا تو بالکل پرفیکٹ ہے۔ میں اپنی لائف کی اگزامپل دوں تو میں جب بالکل چھوٹا سا تھا تو میرے ذہن کے اندر، ایک مائنڈ کے اندر میں نے ایک ویژن سیٹ کیا تھا، ایک گول سیٹ کیا تھا، وہ یہ کہ آئی وانٹ ٹو بی اے بریگیڈیئر۔ میں آرمی میں جانا چاہتا تھا، میں بریگیڈیئر بننا چاہتا تھا۔ بڑی اسٹرگل کی، بہت زیادہ اسٹرگل کی۔ ایک ہوتا ہے شوق، ایک ہوتا ہے جنون، ایک ہوتا ہے پاگل بنا، کہ میں پاگلوں کی حد تک جو سے نا اس کے اندر انوالو تھا۔ میں چاہتا تھا بس میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ میں آرمی کے اندر چلا جاؤں۔ لیکن اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ میں نے جتنی بھی اٹیمپٹس آرمی کے لیے کی، ساروں کے اندر میں ناکام ہو گیا۔ اب وہ بظاہر میرے لیے ناکامی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے کالج کے اندر بالکل ایک الگ قسم کا بندہ، اور پھر جیسے ہی وہ آگے اسلام آباد پڑھنے گیا، اور پھر وہاں سے آگے یونیورسٹی، اور پھر یونیورسٹی سے آگے جس مقام پہ میں بیٹھا ہوں، میں اب اگر بیٹھ کے سوچوں کہ یار مجھے جو چیز اس وقت بہتر لگ رہی تھی کہ میرا آرمی میں ایڈمیشن ہو جائے، اور میں وہ شر لکم، وہ میرے لیے بہتر نہیں تھی۔ اور جس چیز کو میں ناپسند کر رہا تھا کہ آرمی میں نہ جاؤں گا تو میرے لیے کوئی اور فیلڈ ہوگی تو وہ میرے لیے برا ہوگا، تو وہ حقیقت میں کیا تھا؟ وہ خیر لکم، وہ میرے لیے خیر کا سبب تھا۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میرے اوپر بھی فٹ ہو رہی ہے نا۔ آپ اپنی زندگی کے اندر ایگزامپل اس کی دیکھیں، آپ کو کئی ایک ایگزامپل مل جائیں گی۔ ذرا لائف میں پیچھے جا کے سوچیں کہ پہلے ہم کیا کرتے رہے تھے، پھر کیا کیا، اس ٹائم کیا سوچتے تھے، پھر اس اسٹیج پہ جا کے کیا سوچا، پھر جب ایج کی یہ والی اسٹیج آئی تو اس ٹائم کیا سوچا، پھر یہ، اور اس ٹائم جو سوچتے تھے آج سے 15 سال پہلے، وہ اگر صحیح ہو جاتا، اس ٹائم باقی اس طریقے سے ہو جاتا، تو آج آفٹر 15 ایئرس میرے ساتھ کیا ہوتا، آج میں کس مقام پہ ہوتا۔ انسان سوچ کے دنگ رہ جاتا، اور پھر کہتا کہ یار واقعی اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے زیادہ پرفیکٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ استخارے سے متعلق ہمارے ہاں ایک بڑی ہی زیادہ مسکنسیپشن پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ استخارہ صرف تب کرنے کا سوچتے ہیں جب کوئی شادی کا معاملہ ہو۔ یار شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اب استخارہ کر لیں، وہ بھی استخارہ کسی سے کروا لیں۔ میرے بھائیو، یہ استخارہ صرف شادی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے صحابہ تھے، جتنے کمپینینز تھے، وہ سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر، چھوٹے چھوٹے لائف میں سٹیپ لیتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن لیتے ہوئے وہ استخارہ کر لیا کرتے تھے۔ اس میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ کو بیٹھ کے چلے کاٹنے پڑے، آپ کو پوری راتیں جاگنا پڑے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ سمپل سا اصول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ استخارہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے، اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مشورہ کرنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کرتے ہوئے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا کہ وشاورہم فی الامر۔ غالباً اسی طریقے کی آیت ہے کہ تم ان لوگوں سے مشورے کرو، اپنے کمپینین سے مشورے کرو۔ تو یہ کیوں مشورہ کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا؟ وہ اس لیے کہ جب انسان مشورہ کرتا ہے نا مختلف لوگوں سے، صاحب رائے سے، ان لوگوں سے جو انٹلیکٹ جن کے اندر کافی ہوتا ہے، ان سے جب انسان مشورہ کرتا ہے، انسان کو بہتر ایک رائے نظر آتی ہے۔ ایک انسان اپنا پرسپیکٹیو سوچ کے کچھ فیکٹس اینڈ فگر بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، ایک وہ جن کی لائف کا ایکسپیرینس کافی اچھا ہے، ان سے انسان کچھ جو ان سے وہ ان کے ایکسپیرینس کے اکارڈنگلی کچھ مشورہ لیتا ہے، تو وہ بھی اپنے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے کوئی مشورہ دیتے ہیں، وہ ایک رائے آ جاتی ہے۔ پھر ایک وہ بندہ جس کے پاس نالج بہت ہے، اس سے مشورہ لیں گے تو اس کا جو مشورہ آئے گا، یہ تینوں مشورے، ایک آپ کا، ایک وہ جس کے لائف کا ایک ایکسپیرینس بہت ہے، ایک وہ جس کی لائف کے اندر جس نے نالج بڑا حاصل کیا، گین کی ہے، ان تینوں آپ جو مشورے ہیں، تینوں جو رائے ہیں، تینوں جو پرسپیکٹیو ہیں، ان کو جب آپ اکٹھا کریں گے تو آپ یقیناً کسی نہ کسی صحیح نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ اتنا ضروری ہے مشورہ طلب کرنا، استخارہ کرنا۔ آگے یہ کہ شادی کے متعلق ہم لوگ استخارہ کرتے ہیں، لیکن باقی کاموں کے متعلق کبھی بھی نہیں کرتے۔ کبھی آپ کبھی خود سوچیں کہ کبھی کسی نے استخارہ کے سوچا ہو، جب اس نے لائف میں کوئی بڑا سٹیپ لینا ہو، کوئی بزنس کا جو ہے وہ کوئی کانٹریکٹ سائن کرنا ہو، یا کوئی اس طرح کوئی میٹنگ سے پہلے اس نے استخارہ کیا ہو، یا پھر کوئی اس کی جاب لگ رہی ہو تو وہاں پر وہ استخارہ کرے جاب میں اپلائی کرنے سے پہلے کہ بھئی میں استخارہ کر لوں کہ آئدر کہ یہ جاب میرے لیے بہتر ہے بھی کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا انسان کسی اور کام کے لیے استخارہ کرے، کبھی بھی کوئی بھی استخارہ نہیں کرتا۔ یہ کیوں ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ ہم صرف شادی کے لیے استخارہ کرتے ہیں؟ ایسا حالانکہ شریعت کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔
استخارہ خیر طلب کرنا، اللہ سے مشورہ طلب کرنا. اللہ سے مشورہ صرف آپ شادی کے موقع پہ لیں گے، باقی ڈیسیژن آپ خود لے لیں گے. ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کریں، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو اپنے کاموں کے اندر انوالو کریں تاکہ کام کے اندر برکت بھی ڈل جائے، کام کے اندر کوئی بہتر جون سا ہے وہ رائے بھی نکل آئے. اسی طریقے سے جون سا ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طریقے سے سکھاتے تھے جس طریقے سے کوئی قرآن مجید کی آیت سکھا رہے ہیں، کوئی سورت سکھا رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے استخارے کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے. اب یہ جو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا ایک نظریہ بیان کیا، اللہ کے رسول اس طریقے سے اتنے زور کے ساتھ اتنے جو ان سے ہے وہ فوکسڈ ہو کے ہمیں سمجھاتے تھے، طریقہ کار سکھاتے تھے. یہ اسی لیے انہوں نے بیان کیا کیونکہ ان کے ہاں یہ بڑا ہی معروف کام تھا کہ ہر بندہ استخارہ کرتا تھا. ہر چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے سے پہلے استخارہ ہوتا، بڑے سے بڑا سٹیپ لینے سے پہلے استخارہ کیا جاتا تھا. لیکن ہمارے یہاں یہ چیز افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ اس سنت کو بھول چکے ہیں. تو اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے، استخارہ ہر موقع پہ کرنا چاہیے. استخارے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نریٹ کیا. وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نریٹ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص کوئی مباح کام کر لگے، کوئی اچھا کوئی بھلائی کا کام کرنے لگے تو اس سے پہلے استخارہ کر لے. استخارہ کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. وہ دعا کیا کرے؟ وہ یہ دعا ہے، فرمایا کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. اب اس میں ہم دعا کے اندر پڑھ کیا رہے ہیں؟ دعا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میں اسٹیپ لینے لگا ہوں، یہ میرے لیے میرے علم اور میرے عقل کے مطابق میں تو یہ اسٹیپ لینے لگا ہوں. یا اللہ اس میں جو خیر کا رستہ ہے وہ میرے لیے نکال دے. یا اللہ اس کے اندر اگر تو یہ کام میرے لیے دین دنیا آخرت ہر لحاظ سے میرے لیے بہتر ہے تو اس کام کے لیے میرے لیے رستے آسان کر دے، اور اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو رستے کو بند کر دے اور میرے دل کو اس فیصلے کے اوپر راضی کر لے، میرے سے اس کام کو دور کر لے. تو یہ ہے استخارہ، یہ پوری ایک دعا ہے، یہ کوئی بہت بڑی کوئی فلسفی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں آپ. جو 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے بالکل ایگزیکٹ ویسے نماز پڑھنی، اس طریقے سے ہم نارمل نمازیں پڑھتے ہیں. 2 رکعت سمپل 2 رکعت نفل نماز، اور اس کے بعد بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہاتھ اٹھا کے، اور استخارے کی دعا پڑھیں. اس کے اندر اگر استخارے کی دعا نہیں آتی تو پہلی تو بات اس کو یاد کریں. اگر جب تک یاد نہیں بھی ہوتی تب تک آپ اس کو موبائل پہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی کارڈ سامنے رکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی ٹیب سامنے کھول کے زمین پہ رکھ لیں اور اس کی طرف دیکھ کے اس طریقے سے پڑھ لیں. اس طریقے سے یہ سامنے ٹیب پڑا ہے، آپ اس کو دیکھ کے پڑھتے جائیں اسی طریقے سے. تو یہ ہے استخارہ کرنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے بہتری طلب کرنا. استخارے سے متعلق ہماری سوسائٹی کے اندر کافی قسم کی مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں، کافی قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ان کو کچھ چیزوں کو ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پہلی سب سے بڑی مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ استخارہ کر کے شاید سونا ضروری ہے، رات کے ٹائم استخارہ کریں اور اس کے بعد سو جائیں، یہ سونا ضروری ہے. حالانکہ اس طرح کا کوئی بھی کنسیپٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر نہیں ملتا. استخارہ کر کے سونا ضروری نہیں ہے، آپ دن کے کسی بھی وقت کے اندر استخارہ کر سکتے ہیں. جب آپ کو فارغ وقت مل رہا ہے آپ تب استخارہ کر لیں. ظاہری سی بات ہے، آپ نے ایک سٹیپ اٹھانا ہے، آپ نے ایک کام کرنا ہے، اس سے پہلے اگر استخارہ کر رہے ہیں تو آپ استخارہ کر ساتھ سوئیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر کام کریں گے، ایسا تو نہیں ہوگا. ڈے ٹائم میں آپ نے کبھی بھی استخارہ کرنا ہے آپ کر لیں، کوئی بھی کام کرنا شروع کرنا ہے اس سے پہلے استخارہ کر لیں. تو سمپل سا طریقہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ شاید استخارہ کرنے کے بعد جب سوتے ہیں تو سونے کے بعد ایک خواب آتا ہے، خواب کے اندر ہمیں کوئی اشارہ ملتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اس کا بھی کوئی تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر سنت کے اندر نہیں ہے. استخارہ کرنے کے بعد کوئی سونے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی خواب کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں اگر بندے کو خواب آ جائے، بندے نے رات کے ٹائم مطلب استخارہ کیا ہے اور وہ بندہ سو گیا ہے استخارہ کرنے کے بعد، اب سو گیا تو اس کو رات کو کوئی خواب آ گیا ہے جس کے اندر اس کو پھول نظر آ گئے ہیں یا کوئی ٹھنڈی ہوا نظر آ گئی ہے
یا کوئی اچھا سا باغ نظر آ گیا، یا کوئی اچھا ماحول نظر آ گیا، یا سارے لوگ خوش اس کو خواب کے اندر نظر آ رہے ہیں، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام بہتر ہے، ہرگز مطلب یہ نہیں. وہ ہو سکتا ہے ہمارے نارمل روٹین سے تعلق رکھنے والا خواب ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خواب بس رینڈملی ہمیں آ گیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا دن ہم جن چیزوں کو سوچتے رہے ہیں انہی چیزوں سے ریلیٹڈ ہمیں خواب آ گیا ہو. مثال کے طور پہ ہم ایک کام کے متعلق بے چین تھے کافی زیادہ، تو اس بے چینی کی وجہ سے رات کو جب سوئے ہیں تو ہمارا مائنڈ ڈسٹرب تھا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہمیں جو خواب ہے وہ بھی کافی ڈسٹربڈ ہے، تو ہم سمجھے کہ شاید یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے. ایسا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں. نہ تو سونا ضروری ہے، نہ کوئی خواب کا آنا ضروری ہے، اور اگر کوئی خواب آ جائے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے اس کام سے ہی ریلیٹڈ ہو. اب کچھ لوگ میرے سے سوال اکثر کرتے ہیں کہ میں نے جو ان سے ہے وہ ایک سٹیپ اٹھانا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی بہت زیادہ، اور دعا کرنے کے بعد میں جب بھی اپنے کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولتا ہوں، کوئی ٹک ٹاک کھولتا ہوں، یا کوئی اسنیپ چیٹ، یا کوئی انسٹاگرام، کوئی فیس بک ریلز کھولتا ہوں، تو بار بار مجھے جو آگے سامنے ویڈیوز آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے، وہ اس کام کے اپوزٹ ہے جو میں دعا کر رہا ہوں. میں ایک بندے کو مانگ رہا ہوں، میں ایک چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں، یا اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے، تو بار بار میری آنکھوں کے سامنے وہ ویڈیوز آ رہی ہیں جن کے اندر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی جگہ ہو، یا اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر کچھ عطا کرے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی کوئی آیات آتی جائیں، کوئی کوٹس آتے جائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے کوئی نشان نہیں ہے. حالانکہ اس قسم کی کسی بھی چیز کا تعلق اللہ کے رسول کی حدیث کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی شریعت کے ساتھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں نہیں ہوتی. ہاں اللہ کی مرضی کے ساتھ ضرور ہو رہی ہیں، لیکن اسی کو سمجھیں. ایک ہوتی ٹیکنیکل چیزیں، ایک ہوتی شرعی چیزیں. جو ٹیکنیکل چیزیں ان کو ٹیکنیکلی دیکھنا چاہیے. اب میں ایک بیٹھ کے ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں، مثال کے طور پہ میں نے دعا کی یا اللہ میری فلاں جگہ پہ شادی ہو جائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں، اور میں جب بھی موبائل کھولتا ہوں، میں ٹک ٹاک کھول رہا ہوں، تو اس کے اوپر ایک ویڈیو آ رہی ہے، وہ اس کے اندر اس طرح کے کوٹ ہے کہ تم جو بھی دعائیں مانگتے ہو وہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں ان فیوچر عطا کرے گا. تم مشکلات پہ صبر کرو، اللہ تمہیں بہتر عطا کرے گا. تم زندگی کے اندر آنے والی تکلیف کو حوصلے سے برداشت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر عطا کرے. اس طریقے کے بار بار ویڈیوز آ رہی. میں ان میں سے ایک بھی ویڈیو کو اگر پورا میں دیکھتا ہوں، وہ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک ہو، اسنیپ چیٹ ہو، کچھ بھی ہو، ان کا الگوریزم یہ ہوتا ہے کہ ایک ویڈیو کو میں نے پورا دیکھا ہے، وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے وہ انالیسس کرتا ہے، جناب اس آئی ڈی سے اس اکاؤنٹ نے یہ والی ویڈیو پوری دیکھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھتا ہے شاید اس کو اس قسم کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، تو وہ 2-4 اور ویڈیوز میرے سامنے لے کے آتا ہے. میں ان کو پھر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ تو واقعی بار بار میرے سامنے ایک ہی ویڈیو آ رہی. وہ سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے پھر انالیسس کرتا ہے، یار اس کو واقعی اس قسم کی ویڈیوز زیادہ پسند آ رہی ہیں. وہ بار بار میرے سامنے، میری پروفائل کے سامنے، میری وال کے اوپر، میری ہوم پیج کے اوپر بار بار ایسی ویڈیوز لے کے آتا ہے. میں ان سب ویڈیوز کو دیکھتا جا رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی ہے. حالانکہ کیا چیز ہے، وہ ایک الگوریدم ہے جو کہ اس کے مطابق چلتا جا رہا ہے. آپ اس کو ذرا 5-7 مرتبہ اگنور کرتے جائیں، یا اس طرح کی جو ویڈیو ہے اس کو رپورٹ کر کے جو ان سے ہے اس کے اندر سے انسلیکٹ کر دیں کہ بھائی مجھے اس قسم کی ویڈیوز نہ دکھائیں. تو آپ 2-4 ویڈیوز کو کریں گے، آپ اس کے بعد دیکھیں کہ وہ آئی نہیں نشانی. وہ اللہ کی طرف سے جو آپ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آ رہی ہے، ایسی چیز ہوئی نہیں، کوئی ویڈیو ہی نہیں آئی دوبارہ. تو ان چیزوں کو ٹیکنیکلی دیکھا کریں، شریعت کے اندر ان چیزوں کو انوالو نہ کیا کریں. اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے مسکنسیپشن یہ پائی جاتی وہ یہ کہ استخارہ جس بندے نے کرنا ہوتا ہے، یا اس کو اس طریقے سے کہہ لیں کہ جس بندے کا کام ہے اس کو استخارہ خود کرنا چاہیے، وہ کسی اور سے استخارہ نہیں کروا سکتا. ہمارے اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ میرا استخارہ کر دیں، شیخ آپ میرے لیے استخارہ کر دیں، قاری صاحب میرے لیے استخارہ کر دیں، مولوی صاحب میرے لیے استخارہ کر دیں. استخارہ کسی بندے کے لیے نہیں کیا جا سکتا، آپ استخارہ خود کریں گے. خیر آپ کو چاہیے، کام آپ کا ہے، خیر آپ کو چاہیے، مشورہ آپ سے چاہیے، آپ کو چاہیے لیتا میں پھروں اللہ تعالیٰ سے مشورے، خیر آپ کو چاہیے مانگتا میں پھروں، خیر آپ کو چاہیے مشورہ، آپ کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے مشورے میں لیتا پھروں، یا اللہ مجھے مشورہ دے کہ میں اس کو کیا مشورہ دوں. سبحان اللہ، یہ کیسی لوجک ہے. یہ جو ہمارے یہاں یہ استخارے کروانے والا کنسیپٹ ہے نا، یہ پیسوں کو گھیرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. وہ یہ کہ اب آپ ایک بندے کے پاس جائیں گے، ایک شیخ کے پاس، ایک مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، جناب آپ میرے لیے استخارہ کر دیں. مولوی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں استخارہ کر دیتا ہوں. استخارے کے اتنے پیسے لیے جاتے ہیں.
اب یہ اتنے پیسے جو لیے جاتے ہیں یہ اس استخارے کی عوض لیے جا رہے ہیں، یہ پیسوں کے چکر کے اندر استخارہ ہو رہا ہے۔ بعض جگہ کچھ ایسا بھی لکھا ہوتا ہے کہ استخارہ فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے۔ اب فی سبیل اللہ استخارہ کیا جاتا ہے، کوئی بھی چیز یاد رکھیں دنیا کے اندر فری نہیں ہے۔ استخارہ وہ بندہ آپ کے لیے فری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے پاس ایک مرتبہ آئیں گے، دوسری مرتبہ آئیں گے استخارہ کریں، تیسری مرتبہ آئیں گے، پھر آپ اس سے آگے مسائل پوچھنا شروع کریں گے، پھر جب کوئی فتویٰ لیں گے وہ کہے گا جناب اتنے پیسے لاگ دیں میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں، پھر آپ اس سے کوئی کام ہوگا تو پھر جو سے نہ جائیں گے، پھر وہ کہے گا اتنے پیسے لاگ دیں میں آپ کا کام کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو کسٹمر بنانا ہے نا، میں تو اس کنسیپٹ کو کسٹمر ہی بنانا ہی کہوں گا کہ کسٹمر بنانا فری آف کاسٹ ایک چیز کو دے کے، ٹھیک ہے، آپ اس کے ذریعے سے اپنے کسٹمر بنا رہے ہیں، استخارہ فری آف کاسٹ کر کے، تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے قریب لے کے آ رہے ہیں، پھر ان سے ڈیفرنٹ قسم کے کام لے رہے ہیں، اپنی پرسنل جو ان سے نا وہ ان سے کام کرواتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں یہ غیر شرعی ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ شریعت انتہائی آسان ہے، جس طرح فرض نماز آپ نے خود پڑھنی ہے اسی طریقے سے استخارہ بھی خود کریں گے، کوئی دوسرا بندہ جا کے استخارہ نہیں کرے گا۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک اور بڑی چیز وہ یہ کہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے جو استخارہ کیا ہے اس سے مجھے کیا ملا ہے، میں اس استخارے کے بعد اب کروں کیا، میرے لیے کیا روڈ میپ ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کون کون سی آپشن میرے سامنے، آپشن سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں۔ کچھ صاحب رائے سے، کوئی انٹلیکچوئل لوگوں سے آپ مشورے لیں جن کو آپ واقعی سمجھدار اور تجربہ کار سمجھتے ہیں، ان سے مشورے لیں۔ مشورے لینے کے بعد آپ کو جو بہتر لگ رہا ہے آپ اس کام کو کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اس کام کو کرنا شروع کر دیں۔ اگر تو وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہوا تو اس کام کے لیے آپ کے راستے آسان ہوتے جائیں گے، راستے کھلتے جائیں گے، آپ کام اسی لیے کر لیں گے۔ اور اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہ ہوا تو اس کام کے لیے راستے بند ہوتے جائیں گے اور دوسرے کام کے لیے راستے کھلتے جائیں گے۔ آپ آٹومیٹکلی سمجھ لیں یار میرے لیے بہتر یہی ہے جو ہو رہا ہے، اس میں کوئی آپ کو خاص قسم کی کوئی نشانی نہیں نظر آنی، کوئی روشنیاں نہیں نظر آنی، کوئی پھولوں کی خوشبو نہیں اسمیل آنی ہے آپ کو، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا۔ بس یہ ہے کہ آپ مشورہ لے لیا، اب آپ کام کریں، سٹیپ اٹھا لیں اللہ کا نام لے کے، اور جب اللہ کا نام لے کے سٹیپ اٹھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں یقیناً برکت ڈال دیں گے۔ اور اگر اس کام کے اندر پھر بھی ناکامی ہوگی تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ نے استخارہ صحیح نہیں کیا، یا آپ نے جو ان سے ہے وہ کوئی غلطی کر دی ہے، یا جو ان سے ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مشورہ صحیح نہیں دیا، یا استخارہ اگلے بندے جس سے کروایا وہ غلط ہو گیا۔ ایسی کوئی بھی تعلق نہیں ہے، ایسی کسی بھی چیز کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد آؤٹ پٹ غلط نکل آئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہو، یا وہی بات جو سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جس کو تم ناپسند کر رہے ہو کہ یار میرے لیے یہ آؤٹ پٹ نکلنی چاہیے تھی وہ نہیں نکلی، اٹ مینس کہ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے شر والی چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے میں جس راستے کو ناپسند کروں، میں نے ایک استخارے کے بعد سارے مشورے وغیرہ کے بعد میں نے ڈیسیژن لیا کہ یار یہ میں نے کام کرنا ہے، میں نے اس کو کیا، وہ کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور دوسرے کام جس کو میں نے سٹیپ نہیں لیا وہ obvious سی بات میں اس کو غلط سمجھ رہا تھا، تو میں جو ہے نا فوراً سمجھنا شروع کروں کہ یار میرے لیے تو یہ بہتر تھا اور یہ تو میرے لیے آؤٹ پٹ نکلی نہیں، اس کا یہ تو کام میرا ہوا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استخارہ سے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو میں سٹیپ لے رہا ہوں وہ میرے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ بند کر دیا اور کام ختم ہو گیا، میرا ٹھپ ہو گیا، اور جس کام کے لیے سٹیپ میں نے نہیں لیا ہو سکتا ہے میرے لیے بہتر ہو، اسی لیے اس کو میں کروں گا تو میرے لیے آسانی آ جائے گی۔ تو یہ ہے استخارے سے متعلق کچھ سوالات جو ہماری سوسائٹی کے اندر اکثر کھڑے کیے جاتے ہیں، یا اس کا پراپر طریقہ کار آپ اس طریقہ کار کو اپنے پاس سیو بھی کر لیں اور زندگی کا اصول بنا لیں۔ کوئی بھی آپ نے سٹیپ اٹھانا ہے، کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے، کوئی بھی چھوٹی موٹی کوئی بھی کسی قسم کا ڈیسیژن لینا ہے، استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کریں، یا کم از کم آپ اگر اس حالت میں نہیں ہے کہ یار میں نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے نہ پڑھیں، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کریں کہ اللہ میرے لیے اگر اس کام میں بہتری ہے تو میرے لیے رستے کھول دے، اگر نہیں بہتری تو رستے بند کر دے، کم از کم اتنی دعا تو کریں اللہ تعالیٰ سے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی نہیں کرتے۔ یقین جانے میں حقیقت بتاؤں تو وہ یہ کہ جو شخص دعا نہیں کرتا وہ ایسے جس طرح تکبر کر رہا ہے، بھئی کس بات کا یہ گھمنڈ ہے کہ یار میں اپنا کام خود ہی کر لوں گا، میری چیزیں خود ہی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہو جائیں، اللہ کے سامنے اپنی فقیری کا اظہار کریں، یا اللہ ہم فقیر ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، میں خاکی ہوں، یا اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کریں اور اپنی بندگی کا اظہار کریں،
یہی انسان کی حقیقت ہے. اگر انسان دعا نہیں کرتا تو ایسے کہ جس طرح تکبر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر سے بچائے اور ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کو معاملے کے اندر انوالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.